السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹس بھی ہیں، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfaz.com/kids۔ آج کے شمارے کا موضوع کیا ہے بھائی؟ آج کا موضوع ہے مزدور کا دن۔ آج اتوار 4 مئی 2025 ہے اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 9 یعنی 9۔ چلے چلتے ہیں گھانا، جہاں عیشا، اکان، نیرا اور ان کی امی جان سے سنتے ہیں پہلا صفحہ۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام پیارے بچوں۔ آپ ہمیں آج بچوں کے الفضل میں سے پہلا صفحہ سنا دیں گی؟ جی لائیے، مجھے اخبار تو پکڑائیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس شمارے میں بچوں کے لیے کیا کیا ہے۔ گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ حکایت اور دلچسپ معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں مزدور کے دن کے بارے میں۔ کیوں کا ایک دلچسپ سوال اور اس کا جواب۔ ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانے اور اردو سوال۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے آتا ہے اللہ میاں کا خط، جو قرآن کریم ہے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اکان، آج آپ ہمیں تلاوت سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ شاباش۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتی ہوں۔ اور جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے وہ نجات کی کوئی راہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے فیصلے کو مکمل کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک منصوبہ بنا رکھا ہے۔ تو بچوں، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرتا رہتا ہے اور ان کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے، اور ان کو بغیر حساب کے رزق بھی دیتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، یعنی مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ابھی 1 مئی کو یعنی 1 مئی کو مزدور کا دن گزرا ہے۔ مزدور کا دن
ہاں جی، مزدور کا دن یعنی لیبر ڈے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے حقوق قائم فرمائے ہیں کہ کام ختم ہوتے ساتھ ہی مزدور کو اس کی مزدوری ادا کرو۔ مزدوری کہتے ہیں پیمنٹ کو۔ بعض لوگ کام کروا لیتے ہیں، پھر مزدور بیچارے کو اجرت یعنی مزدوری کے لیے چکر لگواتے ہیں۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ مزدور ہے، مستری ہے، ٹیلر ہے، دودھ والا ہے، گھر کا ملازم یا جو بھی آپ کی خدمت کرتا ہے، اس کو اس کا حق فوری ادا کرو، قبل اس کے کہ اس کا پسینہ خشک ہو۔ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً سے جیسے ہی اس نے کام ختم کر لیا تو اس کی پیمنٹ اسے دے دینی چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہد موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی توحید زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو اور اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو اور کسی پر تکبر نہ کرو، گو اپنا ماتحت ہو اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو، غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ۔ بہت ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندر سے بھیڑیے ہیں، بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں، سو تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل، امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر، ہلاکت کی راہوں سے ڈرو، خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو۔ تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں، تدبیر کا مطلب ہے منصوبہ بندی، تحقیر کا مطلب ہے حقارت دکھانا یعنی کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنا۔ جی تو بچوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی تعلیم میں یہ بات شامل کی ہے کہ رحم کرو اور تکبر نہ دکھاؤ، مخلوق کی ہمدردی کرنی چاہیے، غریبوں کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے بچوں آپ کو بات؟ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیارے باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی بالکل، تو چلیں پھر پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مزدور کے حقوق قائم فرما دیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ پھر جذبات کے احترام کا سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں، باوجود اس علم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں۔ یہودی کے جذبات کے احترام کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ غرباء کے جذبات کا خیال ہے اور ان کے مقام کی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت فرمائی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو مالدار تھے وہ دوسرے لوگوں پر اپنی فضیلت ظاہر کر رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ قوت اور طاقت اور تمہارا یہ مال تمہیں اپنے زور بازو سے ملے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، تمہاری قومی طاقت اور مال کی طاقت سب غرباء ہی کے ذریعے سے آتے ہیں۔ آزادی کے یہ دعوے دار آج غرباء کے حقوق قائم کرتے ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشش کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ کہہ کر کہ یہ حقوق قائم فرما دیے
کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ پس یہ اس محسن انسانیت کا کہاں کہاں مقابلہ کریں گے۔ بے شمار واقعات ہیں، ہر پہلو خلق کا آپ لے لیں، اس کے اعلیٰ نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آئیں گے۔ جی تو بچوں، میں آپ سے اس میں سے کچھ سوال پوچھتی ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نبی پر فضیلت سے منع فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہاں جی بالکل۔ اور کس کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے؟ غریبوں کا۔ ہاں جی۔ اور مزدور کا بنیادی حق کیا ہے؟ کہ اس کی مزدوری فوراً ادا کرنی چاہیے۔ ہاں جی بالکل۔ اس کے بعد بچوں کی نظم آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظم کے چند اشعار ہیں۔ محاسن قرآن کریم۔ ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشاں۔ وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں، ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں۔ اس سے ہمارا پاک دل و سینہ ہو گیا، وہ اپنے منہ کا آپ ہی آئینہ ہو گیا۔ اس نے درخت دل کو معارف کا پھل دیا، ہر سینہ شک سے دھو دیا، ہر دل بدل دیا۔ اس سے خدا کا چہرہ نمودار ہو گیا، شیطان کا مکر و وسوسہ بیکار ہو گیا۔ جی تو بچوں، اچھی لگی آپ کو نظم؟ جی جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں۔ یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات۔ اب ہم چلتے ہیں کینیڈا، جہاں یمنا، سمر اور ان کی امی جان سے سنتے ہیں دوسرا صفحہ۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس پہ سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے، اور اس میں کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق حدیث یاد کریں۔ افضل ذکری لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درج ذیل فرمودات یاد کریں۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہے۔ ہمارا بہشت کا مطلب ہے کہ ہماری جنت، ہمارا سکون جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، اور ہماری اعلیٰ لذات ہمارے یعنی کہ جو سب سے زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے، جو سب سے زیادہ ہمیں پیارا لگتا ہے، ہمیں سب سے زیادہ جس چیز میں سکون ملتا ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے۔ خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو۔ خدا زمین و آسمان کا نور ہے۔ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے۔ قادر ہے وہ بارگاہ ٹوٹا کام بناوے، بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے۔ واحد ہے، لا شریک ہے اور لا زوال ہے، سب موت کا شکار ہیں، اس کو فنا نہیں۔ جمنا آپ اس کو ایکسپلین کر دو۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر کوئی کام ہو جو ہمیں لگ رہا ہو کہ امپاسبل ہے یا پھر مطلب کر ہی نہیں سکتے، وہ بھی اللہ میاں سے اگر دعا کریں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز بھی ہو جس طرح ہم سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت آسان ہے اور یہ بہت جلدی سے ہو جائے گی، تب بھی اس کے اندر خرابی ہو سکتی ہے اگر اللہ میاں چاہے۔ اور اس کے بعد دوسرے شعر میں مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ باقی سارے پوری دنیا مطلب مر جائے گی لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جی شاباش یمنا، جزاک اللہ حسن الجزا۔ اس کے بعد کیا آتا ہے سمر؟ روزمرہ کی دعا یاد کرے۔ جی جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ
ایک ایک کر کے بچوں کے الفظ کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے. روزمرہ دعائیں یاد کریں. خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ فرمودہ 23 اگست 2024 میں تحریک دعا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہم صلی علی محمد علی محمد و آل محمد. و آل محمد. بچے کم از کم 33 دفعہ پڑھیں. چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں ان کو ان کے ماں باپ 3-4 دفعہ یہ پڑھائیں اور ساتھ ہی 100 دفعہ استغفار بھی کریں. 100 دفعہ ربی کلو شعین خادموں کا ربی فاحفظنی ونصرنی ورحمنی کا ورد بھی ان دنوں میں خاص طور پر اور عموماً ہمیشہ کے لیے کیا کریں. تو یہ والی دعا بھی آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں، ٹھیک ہے. ربی کلو شعین ربی کلو شعین خادموں کا خادموں کا ربی فاحفظنی ربی فاحفظنی ونصرنی وانصرنی ورحمنی. وارحمنی. شاباش. جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب ہر شے تیری خادم ہے، بس تو میری حفاظت فرما اور میری مدد فرما اور مجھ پر رحم فرما. حضور انور نے ابھی گزشتہ خطبے میں بھی اس کی دوبارہ تلقین فرمایا کہ یہ آپ نے دعائیں روزانہ پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا. جی بالکل، احادیث یاد کریں. یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے. تقی دعوت المظلومی، یہ صحیح بخاری کتاب المظالم باب الاتقاء والحذر من دعوت المظلومی حدیث نمبر 2448 ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کا ترجمہ ہے تم مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی پہ نا ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جس پہ ظلم کیا جاتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، اگر اس کے دل سے کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دعا نکلتی ہے کہ اللہ میاں اس کے ساتھ اس طرح برا ہو، تو وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کا بندہ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. تو جب اللہ میاں اپنے بندوں کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو ان کے جو کی ہوئی دعا ہوتی ہے اسے قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہمیشہ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے اس بات سے کہ کوئی ہمارے کسی ظلم کا شکار ہو اور وہ ہمارے لیے بددعا کرتے. اس چیز سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے. چلیں آگے کیا آتا ہے سمر؟ اس کے بعد قصیدہ یاد کریں. جی تو اس بار کون سا قصیدے کا شعر ہے؟ یہ نواں شعر ہے. چلیے یمنا پھر ہمیں یہ پڑھ کے سنا دیں. انی ارا فی وجہک المتحلل شأنا یفوق شمائل الانسان. جی جزاک اللہ. اور اس کا ترجمہ ہے یقیناً میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں چہرے میں ایک ایسی شان دیکھ رہا ہوں جو انسانی خصائل پر فوقیت رکھتی ہے. اور اس کا لفظی ترجمہ ہے المتحللی درخشاں چمکدار، شأنن شان مقام مرتبہ، یفوقو وہ فوقیت رکھتا ہے غالب آتا ہے، شمائل عادات و خصائل یا خوبیاں. امید ہے کہ سب بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے اور جن کو یاد ہے نا وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے. جی یمنا اس کا مفہوم بتا دیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کے خوبصورت چہرے میں وہ شان دیکھتا ہوں جو سب انسان سے زیادہ اچھی بلند ہے. جی شاباش، جزاک اللہ سن الجزا. اس کے بعد ادب آداب ہیں جس میں نماز کے آداب درج ہیں. اس میں مسجد میں داخل ہونے اور باہر جانے کی دعا ہے. پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں اور یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ رحمت اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی. اے اللہ
بخش دے مجھے میرے گناہ اور کھول دے لی ابواب رحمتکا، میرے لیے دروازے اپنی رحمت کے۔ مسجد سے باہر جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر نکالیں اور یہی دعا پڑھیں، صرف ابواب رحمتکا کی بجائے ابواب فضلکا، یعنی دروازے اپنے فضل کے، یہ کہنا ہے اس جگہ پہ۔ تو یہ تو تھے ادب آداب، تو اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ کہ اپنا سیدھا پاؤں پہلے رکھنا چاہیے اور پھر الٹا رکھنا چاہیے، اور جب بھی ہم اندر جائیں تو دعا پڑھنی چاہیے۔ جی شاباش، جزاک اللہ۔ اس کے بعد گلدستہ معلومات ہے۔ جی دیکھتے ہیں کہ اس گلدستے میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں۔ تو پہلے ایک حکایت ہے، حکایت مسیح الزماں۔ حقائق کہانی کو کہتے ہیں نا۔ جی لیکن قصے کہانیاں جن میں کوئی اہم بات یا سبق بھی ہو۔ تو اس دفعہ کی جو حکایت ہے اس کا عنوان ہے اخلاق میں تبدیلی ممکن ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں کہ افلاطون کو علم فراست میں بہت دخل تھا، اور اس نے دروازے پر ایک دربان مقرر کیا ہوا تھا جس سے حکم تھا کہ جب کوئی شخص ملاقات کو آوے تو اول اس کا حلیہ بیان کرو۔ اس حلیے کے ذریعے وہ اس کے اخلاق کا حال معلوم کر کے پھر اگر قابل ملاقات سمجھتا تو ملاقات کرتا، ورنہ رد کر دیتا۔ ایک دفعہ ایک شخص اس کی ملاقات کو آیا، دربان نے اطلاع دی، اس کے نقوش کا حال سن کر افلاطون نے ملاقات کا انکار کر دیا۔ اس پر اس شخص نے کہا بھیجا کہ افلاطون سے کہہ دو کہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے بالکل درست ہے، مگر میں نے قوت مجاہدہ سے اپنے اخلاق یعنی اپنے آپ سے جنگ، اپنے آپ سے مجاہدہ کرنا اور اپنی بری عادتوں کو ترک کر کے اچھی اصلاح کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ قوت مجاہدہ سے اپنے اخلاق کی اصلاح کر لی ہے۔ اس پر افلاطون نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ بس خلق ایسی شے ہے جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ حکایت لی ہے ملفوظات جلد ششم صفحہ 284 ایڈیشن 2022۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے۔ جی، یہ محمود اور ایاز کی کہانی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ مجلس اطفال الاحمدیہ مرکزیہ کے سالانہ اجتماع سے افتتاحی خطاب فرمودہ 16 اکتوبر 1982 میں فرماتے ہیں کہ محمود اور ایاز کی کہانی آپ نے سنی ہوگی۔ یہ کہانی بہت عام ہے اور بڑی مشہور ہے۔ محمود آقا تھا اور ایاز غلام تھا۔ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کے دربار کا ایک نوکر، اور اتنی محبت تھی ایاز کو اپنے محمود سے اور محمود کو اپنے ایاز سے کہ وہ اس زمانے میں بھی ضرب المثل بن گئی، اور آج تک ضرب المثل بنی چلی آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ہر محمود کا ایک ایاز ہوتا ہے، ہر ایاز کو ایک محمود ملتا ہے، یعنی محمود اور ایاز کی محبت اور وفا کا قصہ ایک قوم میں محدود نہیں رہا، کئی قوموں میں پھیل چکا ہے۔ اس محبت کی حقیقت کیا تھی؟ اس کا راز ایک چھوٹے سے واقعے سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تمام درباری، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جانتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ اس غلام زادہ سے ہمارا آقا محبت کرتا ہے، یعنی ہم سب میں سے سب سے زیادہ ہمارا آقا جو ہے وہ ہمارے اس غلام زادے سے محبت کرتا ہے۔ وہ خود بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے سردار تھے، اور کئی شاہی خاندانوں سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ ان کی نسلوں میں پشتیں ایسی تھیں جو معززین کی پشتیں سمجھی جاتی تھیں۔ ان کے خون میں معزز خون شامل تھا، ان کی رگوں میں معزز خون دوڑ رہا تھا۔ اس شان کے وہ لوگ تھے، اگرچہ ان سے بھی حسن سلوک تھا، مگر جب محمود کی ایاز پر نظریں پڑتی تھیں تو محبت سے پگھل جایا کرتی تھیں۔ کیفیت ہی اور ہوتی تھی۔ وہ سمجھدار لوگ تھے، جانتے تھے کہ کیا قصہ ہے، وہ جلنے لگ جاتے تھے، یعنی جیلس ہوتے تھے۔ کچھ پیش نہیں جاتی تھی، بڑی بڑی اسکیمیں بناتے تھے، لیکن کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ محمود کو بدظن کرنے کے لیے انہوں نے یہاں تک بھی کوشش کی کہ ایک دفعہ ایاز کے متعلق مشہور کر دیا کہ یہ رات کو چھپ کر کسی جگہ جاتا ہے۔ بادشاہ سے کہا آپ تو سمجھتے ہیں بڑا دیانت دار ہے، مگر ہے اتنا بد دیانت کہ ملک کی ساری دولت سمیٹ کر ایک جگہ چھپائے جا رہا ہے۔ اگر چھاپا مار کر پتہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔
آپ کو ساتھ لے کر جائیں گے. یعنی بغض تو ہر وقت اسکیمیں سوچتا ہے کہ کسی طرح اس کو نیچا دکھاؤں. چنانچہ انہوں نے اسکیم بنائی. ایاز واقعتاً چھپ کر کہیں جایا کرتا تھا اور اس کمرے میں جہاں وہ جاتا تھا بڑے بڑے بھاری تالے پڑے ہوتے تھے. کسی اور کی ضرورت نہیں تھی، پہرے تھے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا تھا. تو بادشاہ نے کہا چلو میں چلتا ہوں، جو آزمائش چاہتے ہو میں اس میں اس کو ڈالنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ وہاں گئے، ایاز کو بھی ساتھ لیا. اس کو حکم دیا گیا کہ تالے کھولو. اس نے کوشش کی کہ صرف بادشاہ اندر آئے، باقی نہ آئے، لیکن بادشاہ نے کہا نہیں، ان کا الزام ہے، مجھے ان کو دکھانا پڑے گا کہ کیا واقعہ ہے. چنانچہ جب تالے کھولے گئے تو اس کمرے میں سوائے پھٹے پرانے کپڑوں کے کچھ بھی نہیں تھا. بوسیدہ کپڑے، پھٹی ہوئی ٹوپی، ایک پرانی جوتی کے سوا کچھ نہیں تھا. سارے حیران رہ گئے کہ اس کو اتنے تالے لگانے کی کیا ضرورت تھی، کیا مصیبت پڑی تھی کہ راتوں کو چھپ کر ان چیزوں کی زیارت کے لیے یہ آیا کرے. تب بادشاہ نے کہا میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس کا راز بتاؤ. اس نے کہا راز یہ ہے کہ آپ میرے بے حد مہربان آقا ہیں، آپ نے مجھ پر بے شمار احسانات کیے ہیں. میں ان احسانات میں کھو کر اپنی پرانی حیثیت نہیں بھولنا چاہتا تھا. میں ہمیشہ اپنے آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا تھا کہ اے ایاز، تیرا یہی 2 کوڑی مول ہی تو ہے. تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا ایک عام آدمی ہی تو تھا. تیرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے، ٹوپی بوسیدہ تھی، کئی وقت تجھے فاقے بھی کرنے پڑتے تھے. بس یاد کر اس آقا محمود کے احسان کو، اس نے تجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا. بس اس واقعے کو بیان کر کے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے آپ کو ایاز والے کپڑے بھی رکھنے پڑیں گے. یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ہم کیا حقیر چیز ہیں. پھر بھی وہ خدا جو ساری کائنات کا مالک ہے ہم سے خود محبت کا سلوک فرماتا ہے. مطبوعہ روزنامہ الفضل ربوہ 16 جولائی 1983 بحوالہ مشعل راہ، جلد سوم، صفحہ 59 اور 60. تو اس میں سمر آپ کو کیا سمجھ آئی؟ احسان کو یاد رکھنا چاہیے. جی، کہ ہمیشہ کسی کا بھی احسان ہو، خاص طور پہ اللہ میاں کے بھی احسان کو یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ حسن الجزا. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں. جی ہاں، یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے. جی بالکل، اور یہ ہمیں سنا رہے ہیں فہد احمد اور ان کی پھپھو جان. ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس. السلام علیکم پھپھو جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے فہد؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. تو آپ بچوں کے فضل سے مجھے کوئی کہانی تو سنائے. جی بالکل، میں آپ کو کہانی سناتی ہوں. آج ہمارے پاس پیارے بچوں دادی جان کے آنگن میں جو کہانی ہے اس کا عنوان ہے مزدور کا دن. مزدور کہتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، لیبر. تو آج ہمیں دادی جان کہانی سنا رہی ہیں مزدور کے دن کے بارے میں. اور جی، تو گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں. گڑیا، احمد اور محمود صبح سویرے کرنے کے بعد دادی جان کے آنگن میں آ گئے تھے. آنگن پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے، کمپاؤنڈ یا صحن ہوتا ہے. تو اس طرح دادی جان کا آنگن سیگمنٹ کا نام ہے. ہاں جی بالکل. تو اس طرح دادی جان جو ہیں تینوں بچوں کو کہانی سنانے لگیں. تو آنگن میں نیم کا پیڑ ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ جھول رہا تھا. دادی جان جھولے پر بیٹھی مصباح رسالہ پڑھ رہی تھیں. جو مصباح رسالہ ہے یہ ماہنامہ رسالہ احمدی بچیوں اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے لجنہ اماء اللہ کے تحت جو جاری ہوا تھا، یہ اس رسالے کا نام ہے مصباح. ٹھیک ہے. گڑیا کہتی ہے دادی جان سے کہ دادی جان آج تو بہت سناٹا ہے. سناٹا خاموشی کو کہتے ہیں. ساتھ کہتی ہے کہ نہ اسکول جانا ہے نہ ہی ہوم ورک ہے. اور ساتھ ہی احمد کہتا ہے حیرانی سے کہ اور ابو بھی آج دفتر نہیں گئے. تو اور محمود پوچھتا ہے ساتھ ہی کہ دادی جان آج کون سا دن ہے، یعنی کہ سب کو چھٹی ہے، سب گھر پر ہیں، تو آج دن کون سا ہے؟ تو دادی جان نے مسکرا کر رسالہ ایک طرف رکھا اور کہا آج 1 مئی ہے، یعنی کہ 1 مئی، یعنی کہ مزدوروں کا دن.
تینوں بچوں نے بیک وقت کہا، یعنی بیک وقت کا مطلب ہے ایک زبان ہو کر کہا، ایک دم یکدم کہا کہ مزدوروں کا دن۔ دادی جان نے بچوں کو اپنے قریب بلایا اور کہنے لگیں، ہاں بچوں، 1 مئی دنیا بھر میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ خراج تحسین کہتے ہیں کہ اپریشیٹ کرنا، کسی کو تعریف کرنا اس کی۔ تو جو سخت محنت کرتے ہیں، جیسے کسان ہو گئے، رکشے والے ہو گئے، صفائی والے، مستری، ترکھان اور بہت سے ایسے لوگ جن کی محنت سے دنیا چلتی ہے، یعنی کہ یہ سب کام کرنے والے جو ہیں، اگر یہ کام نہ کریں تو ہر انسان ان کے والے کام نہیں کر سکتا، تو یہ سب مزدور کہلاتے ہیں۔ تو گڑیا نے پوچھا، پر دادی جان، ہمیں تو کبھی ان لوگوں کا دن اسکول میں نہیں بتایا گیا، بس صرف یہ کہا جاتا ہے کہ کل چھٹی ہے۔ تو دادی جان آگے نرمی سے جواب دیتی ہیں کہ بعض چیزیں نصاب میں نہیں ہوتی، یعنی کہ اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی ہر قسم کی بات جو ہے یہ چیز، بیٹا زندگی کے تجربے سے سیکھنی پڑتی ہیں، یعنی کہ جو زندگی کا ایکسپیرینس ہے اس سے سیکھنی پڑتی ہیں۔ اور پھر محمود نے آنکھیں پھیلا کر حیرانی سے کہا، تو کیا آج چھٹی صرف مزدوروں کی عزت کے لیے ہوتی ہے؟ تو دادی جان جواب دیتی ہیں، بالکل، یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محنت کرنے والے سب سے قابل احترام ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ احمد نے سوچتے ہوئے کہا، آپ نے ہمیں گھر کے ملازمین سے عزت سے پیش آنا سکھایا ہے، لیکن بعض لوگ عزت سے پیش نہیں آتے۔ تو دادی جان جواب دیتی ہیں، جی ہاں، ان کی عزت بہت ضروری ہے۔ یاد رکھو، عزت صرف عہدے یا دولت سے نہیں ہوتی، محنت اور ایمانداری سے ہوتی ہے، یعنی آنیسٹی، اور جو لوگ ہارڈ ورک کرتے ہیں نا، ان کے اس کام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر دادی جان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود اپنے کام کرتے تھے، یعنی کہ گھر کی صفائی، کپڑوں کی مرمت، جانوروں کو پانی پلانا، یہ سب کام وہ خود بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو گڑیا حیرت سے پوچھتی ہے، واقعی اتنے بڑے نبی اور اتنے چھوٹے چھوٹے کام؟ ہاں بیٹا، دادی جان نے شفقت سے کہا، اور بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، یہ بہت محنت والا کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کھائے، اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہوتی ہے۔ تو محمود کہتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ محنت صرف مزدوروں کا کام نہیں بلکہ نبیوں کا بھی کام ہے؟ تو دادی جان جواب دیتی ہیں، بالکل، محنت کرنے والا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کام کو عیب نہیں سمجھا، بلکہ دوسروں کی مدد کو اپنا فرض سمجھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی میں غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا تھا، یعنی بیچ دیا گیا تھا ان کو۔ آپ کی ذہانت اور فطانت دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ، جو حضرت زید بن حارث تھے نا، ان کو چھوٹے سے تھے، بچے تھے، تو ان کو غلام بنا کر سیل آؤٹ کر دیا گیا تھا، کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا تھا، بیچ دیا گیا، اس کے بدلے میں پیسے لے لیے گئے۔ پہلے وقت میں نا لوگوں کو جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا، یا والی وارث کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر کوئی ان کا جو سرپرست ہوتا ہے، جیسے کسی کے امی ابو نہیں ہیں، ہاں جی، سرپرست کہتے ہیں، جیسے کسی کے امی ابو نہیں ہیں، کسی کے کوئی اکیلا بچہ ہے یا کوئی غریب ہے، تو اس کو وہ بعض اوقات فروخت کر دیا کرتے تھے، آگے بیچ دیا کرتے تھے، اور جس کو بیچتے تھے اس سے پیسے لے لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت زید کو بھی جو انہوں نے فروخت کر دیا، بیچ ڈالا۔ لیکن آپ کی ذہانت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، ذہانت جو جیسے وہ بہت انٹیلیجنٹ تھے، تو اس وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، انہوں نے آپ کو خرید لیا۔ انہوں نے مطلب ان کو کہا، یہ مجھے دے دو یہ بچہ جو ہے، اور بطور تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، یعنی حضور کی خدمت میں پیش کر دیا ان کو لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اپنا متبنہ بھی بنا کر اپنے گھر کا ایک فرد قرار دے دیا۔ متبنہ ہوتا ہے یعنی کہ جیسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اس طرح۔
اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کا نمونہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 برس تک خدمت کی۔ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے کبھی میرے کام پر سختی فرمائی ہو اور مجھ سے یہ کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر دروازے پر مالی انکل کھڑے تھے جن کے ماتھے پر پسینہ تھا، تو احمد بھاگ کر دروازہ کھولنے گیا اور کہا کہ آئیے مالی انکل۔ مالی انکل نے ہنستے ہوئے کہا جزاک اللہ احمد بیٹا، اور گڑیا جو ہے وہ فوراً بھاگ کر گئی اور ان کو پانی کا گلاس دیتے ہوئے بولی مالی انکل یہ ٹھنڈا پانی پیجئے اور آج آپ کی چھٹی ہوگی۔ تو مالی انکل کہتے ہیں آج تو بہت سا کام کرنا ہے، آج کیوں چھٹی ہے؟ تو محمود کہتا ہے آج ہمیں بھی اسکول سے چھٹی ہے اور ابو جان کو بھی چھٹی ہے، اس لیے آج آپ بھی چھٹی کریں۔ تو دادی جان جو تھیں انہوں نے جھولے پر بیٹھے بیٹھے کہا بس بچوں یہی تعلیم ہے اسلام کی، ہر مزدور ہر محنت کش کا احترام۔ اور پھر دادی جان جو ہیں انہوں نے بچوں کی طرف دیکھا اور کہا یاد رکھو پیارے بچوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اجرت کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں، اجرت کا نہیں پتا۔ یعنی کہ جو اس کی ورک مین شپ ہے، جو اس کے پیسے ہیں، جب وہ کام ختم کرے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، یعنی کہ فوراً دیر نہیں کرنی چاہیے۔ خشک کے ڈرائی ہونے سے پہلے مراد یہ کہ یعنی کہ خشک اس کو کہتے ہیں۔ خشک، ہاں جی، یعنی کہ فوراً دے دینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو احمد نے چونک کر پوچھا حیرانی سے کہ یعنی ہمیں فوراً اجرت دے دینی چاہیے؟ تو دادی جان کہتی ہیں جی ہاں، کیونکہ یہ انصاف ہے، جب کوئی اپنی محنت دے تو ہمیں بھی اس کا حق دیانتداری سے فوراً لوٹانا چاہیے۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ فیئر ڈیل جو ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، چاہے وہ مالی ہو، درزی ہو یا کوئی بھی محنت کش۔ محمود نے جوش سے کہا تو ہم اپنے ابو کو بھی کہیں گے کہ مزدوروں کو وقت پر پیسے دیا کریں، اور آج تو ویسے بھی 1 تاریخ ہے، میں ابو جان کو جا کر کہتا ہوں کہ آج ہی سب کو ان کی تنخواہ دے دیں، یعنی کہ سیلری دے دیں۔ دادی جان یہ سن کر مسکرا دیں اور کہا شاباش، یہی شعور جب تمہارے دلوں میں آئے گا تو قوم سنور جائے گی۔ جائیں اپنے ابا جان کو بلا لائیں۔ احمد اندر چلا گیا اور گڑیا اور محمود مالی انکل سے ان کے بچوں کا حال پوچھنے لگ گئے۔ ناشتہ ور جائے گی، جائیں اپنے ابا جان کو بلا لائیں۔ اور احمد اندر چلا گیا اور گڑیا اور محمود مالی انکل سے ان کے بچوں کا حال پوچھنے لگ گئے۔ تو فہد کیسی تھی کہانی؟ اچھی لگی؟ بہت اچھی، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ جزاک اللہ پھپھو جان۔ احسن الجزا۔ اور پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو بھی آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی۔ جی بالکل، مجھے بھی۔ اس کے بعد کیوں سیگمنٹ ہے؟ جی ہاں، یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے، جس میں ہمیں جرمنی سے خلیق احمد شرجیل بھائی ایک دلچسپ سوال کا سائنسی جواب بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ایک دلچسپ سوال کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ شور کیوں ہوتا ہے؟ شور ناپسندیدہ آواز یا آوازوں کے سماعت پر گراں گزرنے والے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو انسانوں کو بے چین کر دیتا ہے اور جس کا ہم میں سے ہر کسی کو ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے صوتی آلودگی، نوائز پولوشن بھی کہتے ہیں۔ بچوں، جرمنی میں شور اور اس کے اثرات پر تحقیق کرنے والی ریسرچر بریکٹے شولٹے فورٹ کمپ ان دنوں زیادہ تحقیق اس بارے میں کر رہی ہیں کہ عام انسان میں شور کے شعور سے متعلق حالیہ کچھ عرصے میں کس طرح کی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ اس محقق خاتون نے جرمن خبر رساں ادارے DPA کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ شور یا انگریزی میں نوائز کسی آواز یا متعدد آوازوں کے اس مجموعے کا نام ہے جسے سننا انسانی دماغ پر بوجھ کا باعث بنتا ہے۔ یہی شور اپنی عمومی حالت میں نہ صرف توجہ کے ارتکاز میں خلل ڈالتا ہے بلکہ انتہائی حالت میں یہ متعلقہ انسان کو بیمار بھی کر دیتا ہے۔
عالمی ادارے صحت WHO کے مطابق ٹریفک کے بہت زیادہ شور کا سامنا تو دنیا کے تمام بڑے شہروں کو ہے. صرف ایشیا اور افریقہ کے کروڑوں کی آبادی والے بہت بڑے بڑے شہروں ہی کو نہیں، بلکہ مغربی یورپ کے ان شہروں کو بھی جہاں ٹریفک کی ناقابل یقین بہتات ہوتی ہے. جرمن ریسرچر شلٹے کم کہتی ہیں کہ مختلف انسانوں کا شور کے بارے میں ذہنی اور نفسیاتی رد عمل مختلف ہوتا ہے، لیکن مسلسل بہت زیادہ شور لوگوں میں بے چینی کا سبب نہ بنے، ایسا بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے. سائنسی طور پر ہر وہ آواز جس کی شدت 85 ڈیسیبل سے زیادہ ہو شور کے زمرے میں آتی ہے. جہاں تک موجودہ دور میں عام انسانوں میں شور سے متعلق شعور کے حوالے سے آنے والی تبدیلیوں کا تعلق ہے، تو ایسے انسانی محسوسات کو کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران لاک ڈاؤن اور دیگر پابندیوں نے بھی کافی حد تک متاثر کیا ہے. عام لوگ شور کے حوالے سے زیادہ حساس ہو گئے ہیں، اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ شور مسلسل اور بہت زیادہ ہو مگر انسانی دل و دماغ کے لیے بے چینی اور ناپسندیدگی کی وجہ نہ بنے. بچوں، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپریل کی 27 تاریخ کو شور کے خلاف آگہی کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے. بچوں، آپ شور کے نقصانات جان کر شور سے بچنے کی کوشش کریں گے. تو بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ انشاءاللہ اگلے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. آپ کا بھائی خلیق احمد شرجیل. جزاکم اللہ بھائی جان. اتنا مزے کا جواب تھا. مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ شور کیوں ہوتا ہے. اب چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش اور لطائف کے لیے. تو چلیں پھر دانیہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس. ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امی جان، تو مجھے تو ذہنی آزمائش تو سنا دیں. جی، تو جیسے آپ سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفصل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے اردو سوال ہے. تو گڈو آج کیا گیم لایا ہے؟ جی، تو دیکھتے ہیں کہ آج گڈو کہتا ہے، بچوں میں گڈو پھر حاضر ہوں ایک نئے اردو سوال کے ساتھ. حروف تہجی کے ایسے حروف جو سطر کے اوپر لکھے جاتے ہیں. اور سطر کیا ہوا؟ سطر کہتے ہیں لائن کو نا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اور قریباً 3 سطر میں لکھے جاتے ہیں، انہیں فلکی حروف کہا جاتا ہے. تو ذرا بتائیں وہ کون سے حروف ہیں؟ یہاں پہ بتایا ہوا ہے الف مد آ، توئے اور کاف. تو آپ کو پتہ ہے اور دوسرے حروف کون سے ہیں؟ نہیں سوری، مجھے تو نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، چلیں ہم دیکھیں گے اگلے شمارے میں اس کا جواب، اور پیارے سننے والے بچے جو ہیں وہ بھی ہمیں جوابات ضرور بھجوائیں. اس کے بعد ہمارے پاس محاورہ بوجھے آتا ہے سیگمنٹ. تو یہ دیکھیں صدف، آپ یہ تصویر دیکھ رہی ہیں نا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس تصویر میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ کھیت کے اوپر چڑیاں اڑ رہی ہیں. لگتا ہے کہ وہ کھیت کو کوئی نقصان پہنچا رہی ہیں نا، تو تبھی لوگ پریشان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے یہ تو پکچر ایک بچے کی فیل ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے دیٹس وائی. ہاں جی، ہے تو بات اس کے محاورے کا تعلق پریشانی سے ہے. تو دیکھتے ہیں کہ سننے والے بچوں کو یہ سمجھ آتا ہے یا نہیں. تو اس کا جواب جو ہے نا وہ ہم اگلے شمارے میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بوجھو تو جانے. اس میں سبزیوں کے نام تلاش کرنے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ جملہ پڑھتی ہوں تو آپ دیکھیں آپ گیس کر پاتی ہیں کہ نہیں نا. اور پیارے سننے والے بچے بھی غور سے سنیں کہ دیکھتے ہیں کہ وہ گیس کرتے ہیں کہ نہیں. تو پہلا ہے، نمبر 1 ہے، منّے بھاگ کے آ، لو یہ ٹافی کھاؤ. یہ تو صاف صاف آلو ہے. اوکے. نمبر 2 ہے، سلیم نے جلدی پانی پیا، زور سے کھانسی آئی. نہیں، یہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے، پوسٹر پر اس کا لوگو بی لگانا ہے. بی لائک سیڈز کا لوگو بی، کا لوگو بھی، لوگو بھی گوبھی لگانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے، اف موٹا نہیں موٹاپا لکھنا تھا. نہیں، یہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. نمبر 5 ہے، کئی لوگ پانی کے ایک ریلے میں بہہ گئے. یہ بھی صاف صاف کریلا ہے. کریلے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شاباش. نمبر 6 ہے، آج انہیں واپس گئے 17 ڈیز ہو گئے ہیں.
یہ نہیں. اور نمبر 7 ہے وہ سوتا رہ گیا ہوگا جرمنی گزر گیا ہوگا. جرمن نہیں، یہ نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 8 ہے سویا بین گن گن کر کھاؤ. یہ تو سویا بین. ہاں جی ٹھیک ہے، شاباش. اور نمبر 9 ہے آوارہ لڑکے مٹر گشت کرتے ہیں. یہ تو مٹر. ٹھیک ہے، شاباش. نمبر 10 ہے ناریل کو پہلے کدوکش کرو. یہ تو کدو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شاباش. ٹھیک ہے، اگلا ہے الفاظ بنائیں. الفاظ بنائیں میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لائک ورڈ سرچ. جی، تو جیسے ہے کہ ایک 8 حرفی لفظ بنائیں. اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور بھی لفظ بنانے ہیں. تو اس کے جوابات جو ہیں وہ بھی ہم اگلے شمارے میں دیکھیں گے. تو اس کے بعد جو ہے گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جواب بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. یہاں اسکرین پر آپ ایک QR کوڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ابھی اسکین کریں. جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. جو بچوں کے الفضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں. جو بچے خود بھی نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابا سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں. آپ لکھ بھی نہ سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوائیں. گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں. جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں. تو صدف آپ ہمیں بتا دیں. ہاں جی. The email is info@alfazl.com and the telegram and WhatsApp number is 447-566-234466. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ وحسن الجزا. جزاک اللہ. امی جان مجھے بچوں کے الفاظ سے لطائف پڑھ کر تو سنا دیں. چلیں آئیں ہم لطائف پڑھتے ہیں. بچوں کے الفضل کا چیلنج کیا ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے. چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں. آئیں پڑھتے ہیں. تو ہمارا پہلا جو لطیفہ ہے اس کا عنوان ہے خارش. ایک آدمی نجومی کے پاس گیا اور بولا میری ہتھیلی میں خارش ہو رہی ہے. ہتھیلی کا مطلب پتہ ہے نا، پام. جی. نجومی بولا تم کو جلد ہی دولت ملنے والی ہے. آدمی بولا میرے پاؤں میں بھی کھجلی ہو رہی ہے. کھجلی کا مطلب پتہ ہے نا صدف، خارش ہونا نا. تو نجومی بولا تم سفر بھی کرو گے. آدمی بولا میرے سر میں بھی کھجلی ہو رہی ہے. نجومی چلا کر بولا چلو بھاگو یہاں سے، تمہیں تو خارش کی بیماری معلوم ہوتی ہے. اچھا، پھر آگے ہے آمنے سامنے. ٹھیک ہے، عورت لڑکے سے تمہارا اسکول کہاں ہے؟ لڑکا میرے گھر کے سامنے. عورت تو تمہارا گھر کہاں ہے؟ لڑکا اسکول کے سامنے. عورت اچھا دونوں کہاں ہیں؟ لڑکا ایک دوسرے کے سامنے. اچھا، پھر ہے مغرب. ایک دوست دوسرے سے جب سورج کی پہلی کرن مجھ پر پڑتی ہے میں اٹھ جاتا ہوں. دوسرا دوست لیکن تمہاری امی کہتی ہیں کہ تم پورا دن سوتے رہتے ہو. پہلا دوست ہاں دراصل میرے کمرے کی کھڑکی مغرب میں ہے. اچھا، پھر ہے گھر میں کھانا. گھر کی گھنٹی بجنے پر بیوی نے دروازہ کھولا تو دروازے پر شوہر کو کھڑا پایا. بیوی نے مسکرا کر کہا آپ کے چہرے سے تھکن ظاہر ہو رہی ہے، لگتا ہے آج آپ نے آفس میں بہت کام کیا. شوہر نے کہا ہاں بات تو یہی ہے. بیوی نے کہا پھر تو زبردست کھانا ہونا چاہیے، بیف برگر، بروسٹ، فرائیڈ فش، آئس کریم اور آخر میں کولڈ ڈرنک. شوہر نے کہا نہیں، کھانا ہم آج گھر میں ہی کھائیں گے. وہ ایسے کہی تھی تاکہ اس کے میاں اس کو باہر لے جائے گا. اچھا، وہ کہتے ہیں 4 پاؤں. سلیم کلیم سے وہ کون سی چیز ہے جس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں مگر وہ چل نہیں سکتی؟ سلیم ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کلیم میز، ٹیبل جو ہوتا ہے اس کے 4 لگ سکتی ہے. اچھا، پھر آگے ہے آفس. عقیل شکیل سے میں نے نیا فلیٹ خرید لیا ہے اور کمرے کو بہترین طریقے سے سجایا ہے. شکیل کیسے سجایا ہے؟ عقیل بالکل آفس کے انداز میں تاکہ مجھے خوب گہری نیند آئے.
जब आप ऑफिस में आपको बहुत नींद आती है ना जब आप वर्क करते हो तो अच्छा, तो आपको कौन सा पसंद आया इसमें से? मुझे तो ये आखिर वाला ऑफिस वाला पसंद आया है। ऑफिस वाला सही है, ठीक है। तो जी ये तो थे आज के लताइफ और सारी ही हंसने वाले थे। उम्मीद है सब बच्चों को लताइफ पर खूब हंसी आई होगी। तो ये थे आज के लताइफ। जज़ाकल्लाह, खुदाफिज। जज़ाकुमुल्लाह, आपने हमें खूब हंसाया। जी भाई, मुझे भी बहुत हंसी आई। तो ये था इस बार का बच्चों का अल-फज़्ल, जिसका मौजू था मज़दूर का दिन। उम्मीद है हमारे बच्चों को आज का शुमारा पसंद आया होगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए उन्वान और एक नए शुमारे के साथ। हमें भी दुआ में याद रखें, अल-फज़्ल की टीम को भी दुआ में याद रखें, बच्चों के अल-फज़्ल को भी दुआ में याद रखें। तो अब हम सब बच्चों को कहते हैं अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़ और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है शुक्र रब अज़्ज़ा वजल खार जज़्बयां, जिसके कलाम से हमें उसका मिला निशान। वो रोशनी जो पाते हैं हम इस किताब में, होगी नहीं कभी वो हज़ार आफ़ताब में। इससे हमारा पाक दिलो सीना हो गया, वो अपने मुँह का आप ही आईना हो गया। उसने दरख्त दिल को मारिफ का फल दिया, हर सीना शक से धो दिया, हर दिल बदल दिया। उससे खुदा का चेहरा नमूदार हो गया, शैतान का मक्र वसवसा बेकार हो गया, शैतान का मक्र वसवसा बेकार